حضرت کعب بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑھاپے میں اندھے ہو گئے تھے اور اپنے بیٹے کے سہارے چلا کرتے تھے، انہوں نے خود اپنی مثالی توبہ کا نصیحت بھرا واقعہ اپنے بیٹے سے بیان کیا تھا، جو حدیث کی کتابوں میں درج ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تبوک کی لڑائی کی تیاری میں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کو لڑائی میں شریک ہونے کے لیے ابھارا کرتے تھے تو میں بھی ان صحبتوں میں شریک رہتا تھا۔ میں جب بھی آپ کی نصیحتیں سنتا من میں سوچتا کہ میں ضرور جاؤں گا، لیکن واپس گھر آتا تو سستی آ جاتی اور سوچتا کہ ابھی بہت وقت ہے، میرے پاس سفر کا سامان بھی موجود ہے اور میں صحت مند بھی ہوں، سواری اچھی سے اچھی مہیا ہے، پھر روانہ ہوتے کیا دیر لگے گی۔ بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ مجاہد لڑائی کے میدان میں پہنچ گئے اور میں مدینہ میں بیٹھا ارادہ ہی کرتا رہ گیا۔ اب خبریں آنے لگی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آنے والے ہیں۔ ایک دن معلوم ہوا کہ آپ واپس آ گئے اور عادت کے مطابق مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں بھی مسجد میں پہنچا، یہاں پر منافق لوگ بھی تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہے تھے اور لمبی چوڑی قسمیں کھا کھا کر اپنے بہانے پیش کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بناوٹی باتیں سن کر ان کے ظاہری عذر قبول کر رہے تھے اور فرماتے جاتے خدا تمہیں معاف کرے۔ جب میری باری آئی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کہو تمہیں کس چیز نے روک دیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ آپ کی مسکراہٹ میں غصے کے نشان ہیں۔ میں نے صاف صاف بات کہہ ڈالی کہ خدا کے رسول، واقعہ یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، میں صحت مند تھا، خوشحال تھا، سواری بھی میرے پاس موجود تھی، بس میری سستی اور غفلتی نے مجھے روک دیا تھا۔ میری صاف صاف بات سن کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اور انتظار کرو کہ خدا تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس آ کر بیٹھا۔ قبیلے کے لوگوں نے مجھے بھلا برا کہنا شروع کر دیا کہ تم میں کوئی بات کیوں نہ بنا دی، تم تو ہمیشہ دین کے کاموں میں پیش رہتے ہو۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے دو ساتھیوں نے بھی اسی طرح سچائی بیان کری ہے تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم تینوں سے کوئی بات نہ کریں۔ یہ اعلان ہوتے ہی میرے لیے مدینے کی زمین بالکل بدل گئی اور میں اپنوں میں بے گانہ ہو گیا، مددگار بالکل اجنبی بن گیا، کوئی بھی سماج میں مجھ سے سلام کلام نہ کرتا۔ ایک دن جب میں بہت زیادہ اکتا گیا اور طبیعت بہت گھبرائی تو میں ایک بچپن کے دوست اور چچیرے بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میں نے جا کر سلام کیا، لیکن اس خدا کے بندے نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ ابو قتادہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا مجھے خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں؟ وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے پوچھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے بس یہی کہا کہ خدا اور خدا کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ انہی دنوں بازار میں شام کے ایک ویاپاری نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ عیسائیوں کی اس بادشاہ نے لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب تم پر بہت ہی ستم توڑ رہے ہیں، تم کوئی ذلیل آدمی تو نہیں، تمہاری قدر ہم جانتے ہیں، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے مرتبے کے لائق سلوک کریں گے۔ خط دیکھتے ہی میری زبان سے نکلا یہ ایک اور مصیبت نازل ہوئی۔ اسی وقت اس خط کو لے کر میں نے چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن تک اسی حالات پر گزر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ایک آدمی یہ حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ طلاق دے دوں؟ جواب دیا کہ نہیں، بس الگ رہو۔ میں نے اپنی بیوی کو مائکے روانہ کر دیا اور اس خدا کی بندی سے کہہ دیا کہ اب تم بھی خدا کے فیصلے کا انتظار کرتی رہو۔ 50ویں دن میں فجر کی نماز کے بعد اپنی جان سے بیزار، بہت ہی مایوس اور دکھی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک کسی نے پکارا کہ کعب مبارک ہو۔ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا اور اپنے خدا کے حضور سجدے میں گر پڑا۔ پھر تو لوگوں کا تانت بن گیا، فوج در فوج لوگ میرے پاس مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ میں اٹھا اور سیدھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کعب مبارک ہو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے کہا حضور یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی طرف سے، اور سورہ توبہ کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر نہ کریں۔ زندگی کا حال کسی کو معلوم نہیں کہ کب عمل کی مہلت ختم ہو جائے
اور کچھ خبر ہی نہیں۔ اگلا لمحہ زندگی کا لمحہ ہے یا موت کا لمحہ معلوم نہیں۔ ہر وقت انجام کا دھیان رکھیے اور توبہ و استغفار کے ذریعے قلب و روح اور ذہن اور زبان کو گناہوں سے دھوتے رہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔